ایک صاحب کے سامنے جب اس بات کا ذکر آیا آج ہی شام کہ یہاں جو خواتین آ رہی ہیں تھوڑی سی تعداد میں اور الحمدللہ پوری احتیاط کے ساتھ آ رہی ہیں، اس پر بھی یہاں کے مقامی بعض علماء کو سخت اشکال ہے۔ تو انہوں نے مجھ کو یاد دلایا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو ہمارے ملک کے علماء، تمام مسالک کے نمائندوں، تمام جماعتوں، تنظیموں کے قائدین کا ایک مشترکہ متفق علیہ متحدہ پلیٹ فارم ہے، اس کی طرف سے ایک کیس کی پیروی کے دوران سپریم کورٹ نے اس سے پوچھا بورڈ سے کہ چونکہ سپریم کورٹ کے نزدیک اسلام کے قانونی معاملات میں پورے ملک کے مسلمانوں کی نمائندگی کا سب سے زیادہ حق مسلم پرسنل لا بورڈ کو ہے، تو سپریم کورٹ نے خود پوچھا بورڈ سے کہ عورتوں کے مسجد میں آنے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، آپ ہم کو بتائیں۔ تو مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو حلف نامہ دائر کیا، میں اس کا خلاصہ آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ یہ ایک تاریخی دستاویز ہے۔ یہ فروری 2023 میں سپریم کورٹ میں یہ حلف نامہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے داخل کیا تھا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ بورڈ اسلامی نصوص یعنی قرآن و حدیث کے احکام کے لحاظ سے صاف صاف کہتا ہے کہ مسلم عورتوں کے مسجدوں میں داخل ہونے اور نماز یا باجماعت نماز پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، تاہم ایک ہی صف میں مردوں اور عورتوں کے اختلاط کو اسلام کے اصول کے مطابق ممانعت ہے۔ اگر گنجائش ہو تو مسجد انتظامیہ عورتوں کے لیے علیحدہ انتظام کرے۔ بورڈ نے اپنے حلف نامے میں یہ بھی لکھا کہ یہ جو درخواست دینے والے نے، پٹیشن دائر کرنے والے نے یہ کہا ہے، ماشاءاللہ سپریم کورٹ میں درخواست یہ گئی تھی کہ مسجدوں میں عورتوں اور مردوں کو ایک ساتھ صف میں کھڑا ہونے کی اجازت دی جائے۔ ماشاءاللہ ایک آپ ہیں جو مسجد کے کسی کونے میں بیچاری کو نہیں آنے دے رہے۔ ٹھیک ہے، مسجد میں آپ کی حکومت ہے، ہم امید کریں گے کہ تختہ پلٹ آپ کے گھر میں ہو۔ پھر اگر نئی باز آئے تو عورتوں کو ترکیب سکھائیں گے، پھر ہم آپ کی اصلاح کوئی پیر و مرشد نہیں کر سکتا، پیرانی صاحبہ کریں گے۔ ان کی توجہ بڑی طاقتور ہے، نہ نقشبندی سلسلے میں، نہ چشتی سلسلے میں، نہ قادری اور سہروردی سلسلے میں، بلکہ زوجی سلسلے میں بڑی زبردست توجہ ہے۔ سلسلہ عالیہ زوجیہ، آج ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ تو درخواست یہ گئی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ عورتیں پیچھے صف میں کھڑی ہوں، الگ کھڑی ہوں؟ نہیں، ہم لوگ ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو سپریم کورٹ نے بورڈ سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں، اور اس کی دلیل کیا دی تھی؟ انہوں نے دلیل دی تھی کہ جب طواف ہوتا ہے مکے میں تو وہاں تو مرد اور عورتیں ساتھ میں طواف کرتے ہیں، تو وہاں تو آگے پیچھے نہیں ہوتا کہ پہلے مردوں کی صف طواف کرے گی پیچھے عورتوں کی صف، ایسا نہیں ہوتا۔ جواب میں کیا گیا کہ قبلہ و کعبہ جناب جج صاحبان، مکے کی اس دلیل کو مکے ہی میں نہیں مانا جاتا۔ مکے کی کسی مسجد میں عورتوں اور مردوں کو ایک ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں تو عورتوں کا ونگ ہی الگ ہوتا ہے، الگ ہال ہوتا ہے، الگ دروازہ ہوتا ہے، الگ وضو خانے ہوتے ہیں، کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی کون آیا کون گیا۔ تو اگر یہ دلیل مناسب تھی تو مکے کی عورتوں کو پہلے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہم مردوں کے ساتھ طواف کرتے ہیں تو مردوں کے ساتھ ہی بغل میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ آخر میں مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنے حلف نامے میں یہ بھی کہا ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ پورے مسلم معاشرے سے اپیل کرتا ہے
کہ جہاں بھی نئی مسجدیں بنائی جائیں وہاں عورتوں کے لیے مناسب جگہ بنانے کے اس مسئلے کو بھی ذہن میں رکھا جائے۔ اب آپ بتاؤ، یہ بالکل آخری قسم کی بات ہے۔ اس کے بعد ہم سب کو اپنے بڑوں کی بات مان لینی چاہیے اور اعتراف کرنا چاہیے کہ ہمارے بڑوں کے پاس ہم سے زیادہ علم ہے۔ دعا ہے دل و جان سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک امت بن کر رہنے کا سلیقہ نصیب فرمائے، ہمیں آپس میں محبتوں کے ساتھ جینے کا سلیقہ نصیب فرمائے، اور اگر ہم کسی کی رائے سے متفق نہ ہوں یا کوئی ہماری رائے سے متفق نہ ہو، تب بھی رائے کا اختلاف الگ چیز ہے اور دلوں کا پھوٹ پڑ جانا یہ الگ چیز ہے۔ رائے کا اختلاف بھی باقی رہے اور دوسری رائے کا احترام بھی باقی رہے، تاکہ ہمارے معاشرے میں کسی طرح کا تفرقہ اور انتشار نہ برپا ہو۔